یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ یہودی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے نبی پر توریت جیسی کتاب اتری ہے؟ کیا کسی بچے کے سینے میں منگان جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ توریت کیا محفوظ ہے؟ تو وہ اس سے قاصر ہے پیش کرنے سے۔ انجیل کا کوئی حافظ دنیا میں کما حق اس الفاظ کے ساتھ، اس حرکات کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے وہ کتاب نازل کی گئی، آج کوئی بھی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ آج 7 سال کا بچہ، آج 8 سال کی بچی، آج 60 سال کے بوڑھے، آج 32 سال کے نوجوان حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے نامسائل حالات میں جہاں وقت کے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے تھے مدارس اسلامیہ الہند کے سامنے، ایسے وقت میں یہ ہمارا مدرسہ قرآنیہ اور اس کے محترم ہمارے مفتی حسن الرحمان صاحب نے جس قدر کی تو کاوش کی ہے، جس طریقے سے اپنے اس ادارے کو بہت کم عرصے میں، بہت کم وقتوں میں کسی پانی سے اتنا کوئی درخت اتنا جلدی پھل نہیں دے دیتا ہے، ضرور ہے۔ اس لیے آبیانی میں اس گلشن کو سنوارنے کے اندر ہمارے اساتذہ کرام نے، یہاں کی منتظمین نے، یہاں کے ہمارے محترم صاحب نے اپنے خون کو دیا ہے۔ یاد آ رہا ہے وہ وقت جو گزشتہ سال حضرت نے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج 16 حفاظ کی شکل میں یہ بچے ہمارے سامنے نظر آنے کا اعجاز ہے کہ الحمدللہ ایک نشست میں ہم یہ سنتے تھے کہ گجرات کے اندر بچے تکمیل حفظ کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ قرآنیہ نے بھی اس فخر کو، اس سعادت کو، اس بلند رتبے کو اور اس مقام عزت کو حاصل کر لیا ہے کہ یہاں کے طلبہ عزیز نے بھی ایک نشست میں 6 گھنٹے میں پورے قرآن پاک کو سنایا ہے۔ یہ قرآن ہے اس لیے کہ مدینہ المنورہ کو آپ نے اپنا مسکن اور ماں بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کفن کو محفوظ رکھا۔ تو حضرت نے کہا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیا وجہ یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہو جاتا کہ کوئی بچہ یا کوئی حافظ ہے تو میں نے زندگی بھر اس کی طرف پاؤں نہیں بڑھایا۔ یہ اعجاز ہے حافظ قرآن کا۔ حضرت مولانا فضل عالم بیٹھی رحمت اللہ علیہ نے خان میں اپنے فرزند ارجمند مولانا آفتاب صاحب کو بتایا کہ میں نے کسی حافظ قرآن کے سامنے پاؤں بھی پھیلانے کی جسارت نہیں کی، کیونکہ ان کی نسبت اب قرآن سے ہو گئی اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی قابل احترام ہے، لائق قرآن سے ہو گئی ہے۔ عام مسئلہ کے ساتھ، عام کپڑے کے دھونے کے ساتھ واشنگ مشین میں اس کو بھی نہ ڈال دو۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیا وہ کپڑا لائق ادب و احترام ہو گیا، اس کی عظمت کی جائے گی؟ کیا وہ رحل جو قرآن مقدس سے جڑ گیا اب اس پہ پاؤں رکھنا بے ادبی ہے؟ کیا وہ سینہ قابل احترام نہیں؟ کیا وہ جسم قابل احترام نہیں؟ کیا وہ چہرہ قابل اور لائق عزت و احترام نہیں؟ جس کے ہونٹوں سے قرآن پاک میں چلتے ہو، جن کے دل و دماغ میں ایک بچہ ہے بلکہ میری بچی ہے، ابھی جو معاملہ آیا منحوس نے قرآن پاک کے اوپر انگلی اٹھائی تو ہماری اہلیہ بہت کل کو چھن کے ساتھ اپنے ادارہ جامعہ معصومون النسوہ خلیل آباد میں اور کے بڑے تعداد کو بلایا
اور پھر جو ہے اپنے خطاب کی اور کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ آج سے ہمارے یہاں 2 شعبے حفظ قائم ہو اور اپنے اپنے بچوں کو جمع عام طور پہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس سے کٹ کر اس سے ہٹ کر ہم نہ پیر لیے کیس و فریاد کریں گے، ایک طرز جنون نیا ایجاد کریں گے۔ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے تمام وہ اراکین اور منتظمین جو مدرسہ غفرانیہ کے ہیں اور لائق اعزاز ہیں اور لائق احترام ہیں، وہ اساتذہ جنہوں نے اس نامساعد حالات میں بچوں کو سینچا ہے۔ اللہ کے یہاں آپ کے لیے درمیان تشریف لائے ہوئے بینی بنگل بلاک کے سیکریٹری امارت شریعہ کی طرف سے اور بہت ہی فعال متحرک سرگرم ہم سب کے لیے، علاقے کے لیے اور بستی کے لیے بہت ہی نمایاں انجام دینے والے حضرت مولانا شاہد حسن قاسمی صاحب بانی مقدم جامعہ عائشہ بنانا مکیہ تشریف لائے ہیں۔ ہم بہت ہی ادب کے ساتھ ہم سے التماس کرتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے کچھ مفید گفتگو کریں گے جو ہمارے لیے طلباء کے لیے اور والدین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے مفید ہو، ثابت ہو۔ ہم درخواست کرتے ہیں مولانا شاہد حسن قاسمی صاحب سے انشاءاللہ وہ 15 منٹ چل کر گفتگو کریں گے۔ اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ پائے طلب انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ پائے طلب انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں ملتے اٹھائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات اور سامعات، طلبہ عزیز، آج ہمارے درمیان حضرت شیخ الحدیث جن کا غائبانہ ذکر خیر بہت سنا ہے، الحمدللہ آج ان کی زیارت سے مشرف ہوا۔ کچھ آج تو درد کے ماروں کا درما ہو گیا، کچھ آج تو درد کے ماروں کا درما ہو گیا، راسخ العلم ہمارے قصد کا مہمہ ہو گیا۔ یہ تقریب سعید جس کی نسبت تکمیل حفظ سے ہے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد محترم نے ایک دن شام میں بعد نماز مغرب دارالاہتمام کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے اندر بلایا۔ حضرت تشریف لے گئے، حضرت کو سینے سے لگا کر کے حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے والد محترم نے سینے سے لگا کر کے بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، ہچکیاں بھرنے لگی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیران و پریشان ہیں کہ نہ جانے ہم سے کس قسم کی غلطی سرزد ہو گئی، نہ جانے ہم سے کیا ہوا کہ والد صاحب اس قدر رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے خود فرمایا کہ طیب تو عالم بھی ہو اور اللہ تعالیٰ تیرا مقام، تیرا رتبہ بہت بلند کرے گا
ہندوستان اور بیرون ملک میں، اور تم مصنف بھی بن چکے ہو، اور نہ جانے اللہ نے تمہیں کس کس منصب سے نوازا ہے، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ کون سے اعزاز سے تمہیں سرفراز کرے گا۔ لیکن یاد رکھو، تم کو حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تم کو حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور پھر حضرت محترم صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو بتانے لگے کہ یہی بات ہمارے والد محترم نے، جب میں حافظ قرآن ہوا تھا، جب میں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی، تو میرے والد محترم نے اس موقع پر ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا، ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور خصوصاً وہ والدین، وہ مائیں اور وہ باپ جو یہاں موجود ہے یا غائب ہیں، جن کے بچے آج تکمیل حفظ کریں گے، آج ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے، اصل تو ان کو انعامات اور ان کو نوازا جائے گا اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں نوازا جائے گا۔ ہمارے شیخ الحدیث دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، ان کا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا، وقت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ یہودی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے نبی پر توریت جیسی کتاب اتری ہے، کیا کسی بچے کے سینے میں مینان جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ توریت کیا محفوظ ہے؟ تو وہ اس سے قاصر ہے پیش کرنے سے۔ انجیل کا کوئی حافظ دنیا میں کما حق ہو اس الفاظ کے ساتھ، اس حرکات کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے وہ کتاب نازل کی گئی، آج کوئی بھی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ آج 7 سال کا بچہ، آج 8 سال کی بچی، آج 60 سال کے بوڑھے، آج 32 سال کے نوجوان حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے نامسائل حالات میں جہاں وقت کے مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے تھے مدارس اسلامیہ الہند کے سامنے، ایسے وقت میں یہ ہمارا مدرسہ قرآنیہ اور اس کے محترم ہمارے مفتی حسن الرحمان صاحب نے جس قدر کی دو کاوش کی ہے، جس طریقے سے اپنے اس ادارے کو بہت کم عرصے میں، بہت کم وقتوں میں کسی پانی سے اتنا کوئی درخت اتنا جلدی پھل نہیں دے دیتا ہے، ضرور ہے اس لیے آبیانی میں اس گلشن کو سنوارنے کے اندر ہمارے اساتذہ کرام نے، یہاں کی منتظمین نے، یہاں کے ہمارے محترم صاحب نے اپنے خون کو دیا ہے۔ یاد آ رہا ہے وہ وقت جو گزشتہ سال حضرت نے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج 16 حفاظ کی شکل میں یہ بچے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ الحمدللہ ایک نشست میں ہم یہ سنتے تھے کہ گجرات کے اندر بچے تکمیل حفظ کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ قرآنیہ نے بھی اس فخر کو، اس سعادت کو، اس بلند رتبے کو اور اس مقام عزت کو حاصل کر لیا ہے کہ یہاں کے طلبہ عزیز نے بھی ایک نشست میں 6 گھنٹے میں پورے قرآن پاک کو سنایا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ابھی وہ وادی کشمیر جو بڑے قلب و چھند ہیں، بڑے اضطراب میں ہیں،
ان کے اوپر ایسے قوانین نافذ کیے گئے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، بچی ہو چاہے بچہ، جو بستر میں مرد پر سوئے ہوئے دار فانی سے جانے والے شیخ فانی ہو، وہ بھی آج اس طرح میں ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ابھی دیکھا کہ گزشتہ ماضی قریب میں 4 اپریل کو 3 بچی نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی۔ ایک بچی صرف 48 دن میں 30 بار قرآن پاک کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ ایک بیٹی، امت کی ایک بیٹی، وادی کشمیر کی، حالات اچھے نہیں ہیں، ہر شخص پریشان ہے، ایسے عالم نے صرف 48 دن میں ایک بچی قرآن کریم کو حفظ کر لی، دوسری بچی 60 دن میں حفظ کر لی، تیسری بچی 90 دن میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اور اس کا اعجازی جلسہ تکمیل حفظ کے موقع پر 4 اپریل میں منعقد کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، وہ فلسطین جس کے لیے پورے عالمی دنیا اپنی تعاون کو بند کیے ہوا ہے، ہر قسم کے تعاون بند ہے، ان کے پاس اپنے پیسے نہیں کہ وہ چھپٹ ڈال لیں، وہ خیمہ لگا کر کے بھی وہاں کے اندر گزشتہ سالوں کے اندر 21,000 بچیوں نے حفظ قرآن کیا ہے، 21,000 بچیوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کا محافظ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے حفاظ کرام، چھوٹے ننھے پیارے بچے، جن کو من تو کرتا ہے کہ ان کو چھوڑوں، ان کے پیشانی پر بوسہ دوں، یہ وہ حافظ قرآن ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ہماری امتی میں سب سے زیادہ باعزت صاحب مقام، صاحب شرف وہ ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ان کی عظمت کے تعلق سے ایک مختصر چھوٹا سا واقعہ پیش کروں، پھر اپنی بات کو مکمل کروں۔ صاحب فیض الباری، جو آپ نے استاد محترم علامہ انور شاہ کشمیری کے درس کو، بخاری کے درس کو جمع کیا ہے، عربی میں وہ کتاب ہے فیض الباری۔ مولانا بدر عالم میٹ تھی، ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن اور ماوا بنایا، اور وہی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹ تھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بہت سالوں کے بعد ان کی قبر کھل گئی، ان کی قبر کھل گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کو انتقال کیے ہوئے، دفن کیے ہوئے بہت دن ہو گئے، لیکن دفن کے کپڑے ایسے ہیں جیسے کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو، ابھی ان کے کفن کو دیا گیا ہو، اور لکھنے والے نے تو یاد تک لکھا ہے کہ اس کو خوشبو آ رہی ہے، بالکل تر و تازہ کفن۔ لوگ حیران و پریشان ہیں، ان کے لفظ دیگر مولانا آفتاب صاحب آج بھی مدینے کے اندر غالباً موجود ہیں۔ انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا، والد محترم سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ کو انتقال کیے کئی سال ہو گئے اور 3 دن کے بعد لاش کے پیٹ کو پھڑ جاتے ہیں، اور آپ کا یہ کہ کچھ اور معاملہ ہو، آپ کا کفن اور آپ کی خوشبو بھی باقی ہے، کیا معاملہ ہے؟ خواب میں اپنے والد مرحوم حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، تو حضرت خاموش ہے۔ یہ کہنے لگے کہ کیا اس وجہ سے کہ آپ جنت البقیع ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں تلے مدفون ہے، دفن کیے گئے ہیں، یا اس لیے کہ آپ نے علم حدیث پر علماء کے لیے ترجمان سنت جیسی حدیث تصنیف کر دی ہے، کیا اس لیے کہ آپ اپنے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اسباب کو آپ نے فیض الباری کے نام سے محفوظ کر لیا ہے؟ کیا اس لیے کہ مدینہ منورہ کو آپ نے اپنا مسکن اور ماوا بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے
कफन को महफूज रखा। तो हजरत ने कहा नहीं, ये वजह नहीं है। क्या वजह ये है कि जब मुझे मालूम हो जाता कि कोई बच्चा या कोई हाफिज है तो मैंने जिंदगी भर उसकी तरफ पाँव नहीं फैलाया। ये एजाज है हाफिज कुरान का। हजरत मौलाना बल्ले आलम बैठी रहमतुल्लाह अलैह खान ने अपने फर्जंद अब्दुल मौलाना आफ्ताब साहब को बताया कि मैंने किसी हाफिज कुरान के सामने पाँव भी फैलाने की जसारत नहीं की, क्योंकि इनकी निस्बत अब कुरान से हो गई। और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आदमी काबिल एहतराम है, लायक अदब है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जुज़ान को जब धो तो आम कपड़ों के साथ न धो, बल्कि इनको निकालो, अदब के साथ अलग से धो और उसके धोवन को, उस जुज़ान के धोवन को आप आम पानियों के साथ न बहा दो, बल्कि एक मकाम महफूज के अंदर उस पानी को दफन कर दो। ये इज्जत है, ये अजमत है कुरान का कि इस जुज़ान की निस्बत अब कुरान से हो गई है। आम फैला के साथ, आम कपड़े के धोने के साथ वॉशिंग मशीन में उसको भी न डाल दो। ये कुरान का एजाज है। क्या वो कपड़ा लायक अदब और एहतराम हो गया, उसकी अजमत की जाएगी। क्या वो रहल जो कुरान मुक़द्दस से जुड़ गया अब उस पे पाँव रखना बेअदबी है, तो क्या वो सीना काबिल एहतराम नहीं? क्या वो जिस्म काबिल एहतराम नहीं? क्या वो चेहरा काबिल और लायक इज्जत एहतराम नहीं? जिसके होठों से कुरान पाक चलते हो, जिनके दिलो दिमाग में एक बच्चा है, बल्कि मेरी बच्ची है। अभी जो मामला आया मनहूस ने कुरान पाक के ऊपर अंगुली उठाई तो हमारी अलिया बहुत तलपछन के साथ अपने इदारा जामिया मखसूमुल निस्बत खलीलाबाद में और एक बड़े तादाद को बुलाया और फिर जो है अपने खिताब की और कहने लगी मैं ये चाहती हूँ कि आज से हमारे यहाँ 2 शोबे कायम हो और अपने बच्चों को जमा कीजिए। तो हमारी लड़की सौदा भी मक्या में मौजूद है। कहने लगी हम कुरान याद करें तो कहा गया कि कसम खुदाए पाक एक दिन में एक बार से कुरान याद करके सुनाए। मुझे फोन आया तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहे कि एक जगह जो है एक जगह भूल गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी से कह दो कि अगर एक जगह भी कल नहीं भूलेगी तो मैं 1000 रुपया दे रही। 1000 की क्या कीमत है, लेकिन हौसला अफजाई के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन बिल्कुल पूरा सुना दी मेरे बुजुर्गों को। ये एजाज है कुरान का, ये हक़ानियत की दलील है इस इस्लाम की, और ये हक़ानियत की दलील है इस मजहब की जिसको इस्लाम कहा गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा ज़ाक़त क़ौमुल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो आदमी इस्लाम का मजा चख लिया। हज़रत वक्त की तंगी है, हमारे हज़रत शेख हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला उनके साया को नहायत ही आफियत और सुकून नाहत के साथ कायम रखे। हजरत के इदारे के बारे में भी बहुत सुना है। हजरत की बहुत सरगर्मियां हैं यहाँ और बहुत कुर्बानियां हैं यहाँ। अल्लाह ताला वो मेहमान को हमारे दरमियान लाए। हमने कहा कुछ आज तो दर्द के मारो का बर्मा हो गया, रासुल इल्म हमारे पास का मेहमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये रीवानी तकरीब सही दूसरे जो है आम तौर पे जो इजलास होते हैं उससे कटकर उससे हटकर हम न पैर लिए कैसे फरियाद करेंगे, एक तर्ज जुनून नया इजाद करेंगे। हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे तमाम वो अराकीन और मुंतज़मीन जो मदरसा गुफरानिया के हैं और लायक एजाज हैं और लायक एहतराम हैं। वो इस्तादा जिन्होंने इस नामसाइद हालात बच्चों को सींचा है। अल्लाह के यहाँ आपके लिए अज़्र जज़ील होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।